خدا باپ، خدا بیٹے، خدا قدوس کے نام سے آمین۔ مسیح میں سب کو سلام۔ ہمارا آج کا ٹاپک بائبل مقدس زنا الجبر عصمت دری کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ ٹاپک بڑا نازک ہے اور سمجھنے والا ہے، پلیز اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور عمل کریے گا۔ بائبل زنا بالجبر عصمت دری کے بارے میں بات کرتی ہے۔ توقع کے مطابق جب بائبل زنا الجبر جرم کا تذکرہ کرتی ہے تو اسے انسانی بدن کے لیے خدا کے مقصد کی سنگین خلاف ورزی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ پیدائش 34 باب زنا الجبر کا جب بھی ذکر ہوتا ہے، بائبل اس کی مذمت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یسوع کی قیادت میں موعودہ سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی شریعت میں ایک خاص حوالہ موجود ہے۔ اس حوالے استثنا 22 باب 23-29 آیات نے کسی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف جنسی عمل پر مجبور کرنے پر، یا جیسے آج کل ہم زنا بالجبر کے نام سے جانتے ہیں، اس عمل کے خلاف براہ راست بات کی گئی ہے۔ اس حکم کا مقصد عورتوں کو تحفظ مہیا کرنا اور بنی اسرائیل کو گناہ آلود سرگرمیوں کے مرتکب ہونے سے بچانا ہے۔ استثنا 22 باب 23 اور 27 آیات اس حوالے سے ہدایت پیش کرتی ہے کہ زنا الجبر کا عمل کیا ہے اور اس مرد کے لیے سزا کا تعین کرتی ہے جس نے منسوخ شدہ عورت سے زنا الجبر کیا ہو۔ جنسی حملے کی صورت میں منصوبہ عورت زنا کرنے والے کے خلاف فعال طور پر مزاحمت کی ذمہ دار تھی، اور اگر ممکن ہوتا تو اسے مدد کے لیے پکارنا ہوتا تھا۔ استثنا 22 باب 24 آیات، اگر وہ مزاحمت کرنے میں ناکام رہتی جبکہ وہ ایسا کر سکتی تھی تو شریعت ایسی صورتحال میں زنا الجبر کی بجائے رضامندانہ جنسی طلاق کے طور پر دیکھی جاتی ہے اور دونوں فریق مجرم ٹھہرتے ہیں۔ اگر حملہ کسی الگ تھلگ ویران علاقے میں ہوتا تو شریعت یہ فرض کرتے ہوئے عورت کو رعایت دیتی کہ اس نے اپنے حملہ آور کے خلاف مزاحمت کی تھی اور اسے مجرم نہ ٹھہرایا جاتا۔ استثنا 22 باب 27 آیت، شریعت میں مقرر کیا گیا تھا کہ زنا کرنے والے کو سنسار کیا جائے۔ استثنا 22 باب 25 آیات، اگرچہ موسیٰ کے زمانے میں موسوی شریعت اسرائیلی قوم کے لیے تھی، لیکن یہ اصول واضح کرتا ہے کہ زنا خدا کی نظر میں گناہ ہے اور یہ عمل زنا کرنے والے کی شریعت کے مطابق سب سے سخت ترین سزا موت کا باعث بنتا ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں اس معاملے سے تعلق رکھتے ہوئے کچھ مشکل حوالہ جات پائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک حوالہ استثنا 22 باب 28 اور 29 آیات ہے، اگر کسی آدمی کو کوئی کنواری لڑکی مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہو اور وہ اسے پکڑ کر اس سے صحبت کرے اور دونوں پکڑے جائیں، تو وہ مرد جس نے اس سے صحبت کی ہو لڑکی کے باپ کی چاندی کی 50 مثقال دے اور لڑکی اس کی بیوی بنے، کیونکہ اس نے اسے بے حرمت کیا اور وہ اسے اپنی زندگی بھر طلاق نہ دینے پائے۔ اگر زنا بالجبر کا شکار ہونے والی لڑکی کی منگنی نہ ہوئی ہوتی تو زنا کرنے والے کو مختلف نتائج کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہمیں استثنا 22 باب 28 اور 29 آیات کو قدیم ثقافت کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کی معاشرتی روایات خواتین کے ساتھ ناروا سلوک رکھتی تھی اور وہ جائیداد نہیں رکھ سکتی تھی، وہ اپنی کفالت کے لیے نوکری نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کسی عورت کا باپ، شوہر یا بیٹا نہ ہوتا تو اسے کوئی قانونی تحفظ حاصل نہیں تھا، اس کے پاس صرف غلامی کرنے یا جسم فروشی کا پیشہ اختیار کرنے کا راستہ تھا۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ عورت کنواری نہ ہوتی تو اس کے لیے شادی کرنا بہت مشکل تھا۔ اگر وہ شادی کے قابل ہوتی تو خیال کیا جاتا کہ وہ اپنے باپ کے لیے کسی فائدے کی نہیں ہے۔ کسی کنواری سے زنا بالجبر کرنے والے کے لیے خدا کی طرف سے مقرر کردہ سزا یعنی مالی جرمانہ اور عمر بھر کی ذمہ داری زنا بالجبر کرنے والے کو اس کی افعال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس عمل کو روکنے کے لیے ترتیب دی گئی، چونکہ اس شخص نے
اس لڑکی کی زندگی برباد کی تھی، لہٰذا اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ زندگی بھر اس کی کفالت کرے۔ اور ہو سکتا ہے یہ بات آج کل کے لوگوں کو مناسب نہ لگے، لیکن ہم اس ثقافت میں نہیں رہتے جس میں وہ رہتے تھے۔ 2 سموئیل 13 باب میں شہزادے امنون نے اپنی سوتیلی بہن تمر کے ساتھ زیادتی کی۔ زنا کے خوف اور شرم نے تمر کو اس کے غیر شادی شدہ ہونے کے باوجود امنون اس کے سوتیلے بھائی سے یہ درخواست کرنے پر مجبور کر دیا کہ وہ اس سے شادی کر لے، لیکن اس نے اس بات کو مسترد کر دیا، اور اس کا سگا بھائی ابی سلون اس صورتحال سے اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے امنون کو قتل کر دیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس وقت خواتین کے کنوارپن کو کتنی زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ بائبل کے ناقدین گنتی 31 باب اور اس طرح کے دیگر حوالے کی طرف بھی اشارہ کرتے جس میں بنی اسرائیل کو ان کی فتح کی گئی قوموں میں سے خواتین کو اسیر کر کے جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ بائبل میں یہ زنا جبر کی چشم پوشی کرنے کے یا حتمی کہ اسے فروغ دینے کی ایک مثال ہے، تاہم یہ حوالہ اسیر خواتین کے ساتھ زنا بالجبر کے عمل کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ محض یہ فرض کر لینا غلط ہے کہ اسیر خواتین کے ساتھ زنا بالجبر کیا جاتا تھا۔ سپاہیوں کو اپنے آپ کو اور اپنے قیدیوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ 19 آیات اگر وہ زنا بالجبر کے مرتکب ہوتے تو یہ اس حکم کی خلاف ورزی ہونا تھی۔ دیکھیں اخبار 15 باب 16 سے 18 آیات۔ اسیر خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جانے کا کبھی ذکر نہیں کیا گیا۔ کیا اسیر کی گئی خواتین نے غالباً بغیر اسرائیلی مردوں کے ساتھ شادی کر لی تھی؟ جی ہاں، یا کیا اس بات کا کوئی اشارہ ہے کہ خواتین پر زنا الجبر جنسی غلامی مسلط کی گئی تھی؟ بالکل نہیں۔ نئے عہد نامے میں زنا الجبر کا براہ راست ذکر نہیں کیا، لیکن اس وقت کی یہودی ثقافت کے اندر زنا بالجبر کو جنسی بے حیائی سمجھا جاتا تھا۔ خداوند یسوع اور رسولوں نے نہ صرف جنسی بے حیائی کے خلاف بات کی تھی بلکہ اسے طلاق کے لیے جائز وجہ کے طور پر بھی پیش کیا۔ متی 5 باب 32 آیات۔ نیا عہد نامہ اس بارے میں واضح ہے کہ مسیحیوں کو اعلیٰ حکام کی طرف سے قائم کردہ قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ رومیو 13 باب۔ زنا بالجبر نہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ یہ ملک کے قوانین کے مطابق بھی غلط ہے، لہٰذا جو کوئی شخص اس جرم کا مرتکب ہوگا اسے بشمول گرفتار کر کے قید جیسے نتائج کا سامنا کرنے کی توقع رکھنی چاہیے۔ ہمیں زنا بالجبر کے متاثرین کے لیے بہت زیادہ فکر اور شفقت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام اکثر ضرورت مندوں اور ناتواں لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ مسیحیوں کو زنا الجبر کے متاثر افراد کی ہر ممکن مدد کر کے مسیح کی محبت اور شفقت کا نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ لوگ زنا بالجبر سمیت ان گناہوں کے ذمہ دار ہیں جن کے وہ مرتکب ہوتے ہیں، تاہم کوئی بھی گناہ خدا کے فضل سے باہر نہیں، یہاں تک کہ جنہوں نے بدترین گناہ کیے اگر وہ توبہ کریں اور اپنے برے راستوں سے باز آ جائیں 1 یوحنا 1 باب 9 آیات، تو خداوند انہیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ یہ بات قانون کے مطابق سزا کے تقاضے کو ختم نہیں کرتی، لیکن یہ امید اور نئی زندگی کا راستہ پیش کرتی ہے۔